مقتدی حضرات نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟ چنانچہ فقہائے احناف نے اس مسئلے میں مختلف صورتوں میں الگ الگ استحبابی حکم بیان فرمایا ہے، جن سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر امام صف کے درمیان موجود نہ ہو اور پیچھے سے مصلی کی طرف آ رہا ہو تو جس صف تک پہنچتا جائے وہ صف پیچھے سے کھڑی ہوتی ہوئی چلی جائے۔ چنانچہ اس مسئلے کو فتاوی عالمگیریہ میں اس طریقے سے نقل کیا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّ دَخَلَ الْمَسْجِدِ مِنْ قَبْلِ الصُّفُوفِ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَلِكَ الصَّفُ۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی عالمگیریہ کی پہلی جلد صفحہ 57، فتاوی شامی در مختار ما شامی جو زکریا بگٹی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 177 پر نقل کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر امام سامنے سے آ رہا ہے، یعنی مصلی جس طرف ہے ادھر سے سامنے کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس پر نظر پڑتے ہی جماعت بالکل کھڑی ہو جائے، مصلی جو حضرات ہے وہ سب کے سب کھڑے ہو جائے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قُدَّامِهِمْ يَقُومُونَ كَمَا رَأَوُا الْإِمَامُ، اس طریقے کے امام، اس طریقے کی عبارت جو ہے عالمگیریہ کی پہلی صفحہ 57، در مختار ما شامی اس کی دوسری صفحہ 177، فتاوی خانیہ اس کی پہلی صفحہ 530 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ نقل کی جاتی ہے کہ اگر امام پہلے ہی سے صف میں موجود ہو، امام پہلے ہی سے صف میں موجود ہو اور صفیں بھی سب کے سب بالکل درست ہو، کہیں پر کوئی مسئلہ نہ ہو، جس طریقے سے عام طور پر جمعہ وغیرہ میں ہوتا ہے، صفیں بھی بالکل درست ہو اور اقامت کا وقت ہو جائے تو اس خاص صورت میں مکبر کی اقامت سے پہلے کسی کا کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور افضل یہ ہے کہ جب مکبر حی علی الفلاح تک پہنچے تو امام سمیت پوری جماعت کھڑی ہو جائے، امام سمیت پوری کی پوری جماعت جو مصلی حضرات نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے سب کے سب کھڑے ہو جائے۔ اور کھڑے ہونے میں حی علی الفلاح سے تاخیر کرنا اور اس کے بعد تک بیٹھے رہنا، اس کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے ان کان المؤذن غیر الامام وکان القوم مع الامام فی المسجد فانہ یقوم الامام، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی عالمگیریہ کی پہلی صفحہ 57، در مختار مع شامی جو زکریا بگٹی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی دوسری صفحہ 177 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب اس صورتوں میں جو کیا نام ہے جو میں نے ابھی یہ صورت بیان کی ہے کہ مقتدی نماز کے لیے کب کھڑا ہو، تو اس کے اندر بہت سے ہمارے حضرات اس میں کمی کوتاہی کے شکار ہوتے ہیں اور غلطی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مذکورہ مسئلے کے متعلق جو غلط فہمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اب اس کو اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں۔ اس مسئلے پر عمل کرنے میں بعض جگہ بڑی ہی کوتاہی پائی جاتی ہے، بعض جگہ بہت ہی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور افسوس ہے کہ ایک خاص فرقے نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اسے غلط رخ دے دیا ہے، جسے ہم بریلوی حضرات کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ حی علی الفلاحی پر کھڑا ہونا، اس کے پہلے اور اس کے بعد کھڑا ہونا یہ ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں اس کو، اور ان لوگوں نے اپنی انانیت کو اس کے اندر شامل کر لیا اور اس کی وجہ سے غلط مسئلہ جو ہے عوام الناس میں پھیلتا ہوا چلا گیا۔ اس لیے اب اس کی جو کوتاہی اور کمی ہے اس کو ہم عام طور پر بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی تحریر ہے یہ مسئلہ، اور ہم اب یوٹیوب چینل کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے عوام الناس تک اس کوتاہیوں کو بتلاتے ہیں کہ ہماری اس کے اندر کوتاہی کیا ہے اور فقہاء نے اصل مسئلہ کیا نقل کیا ہے اور اصل صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر کئی ایک کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی کوتاہی وہ یہ ہے، بعض حضرات امام کی آمد سے پہلے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور کھڑے کھڑے امام کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ خلاف اولا ہے۔ اس کے اندر افضل یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کر انتظار کرے، اور جب امام کو آتا دیکھے تو اس وقت یہ مصلی حضرات کھڑے ہو جائے۔ چنانچہ اس کی تفصیل جو ہے فتاوی شامی کے اندر نقل کی ہے، دخل المسجد والمؤذن یقیم قعد الى قیام الامام فی مصلی، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ فتاوی شامی میں ہے وَيَكْرَهُ لَهُ الْانتِظَارُ قَائِمًا، یہ فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 65، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے فتاوی شامی کا، اس کی دوسری جلد صفحہ 71 پر نقل کیا ہے۔ آگے تحتاوی علی الدر کے اندر ہے، وقال التحتاوی فی حاشۃ علی الدر المختار قوله قعد لم يبین حکمه والظاہر انه مندوب وفیہ انه قیام تحیب، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے تحتاوی علی الدر المختار، اس کی پہلی جلد صفحہ 189 بحوالہ احسن الفتاوی صفحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب دوسری صورتحال اس کی یہ ہے کہ نمبر 2، اس کے برخلاف بعض لوگ حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے پر اس قدر مصر ہے اور اس قدر اس پر اصرار کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کا خیال نہ رکھے تو اس پر بہت زیادہ نکیر کی جاتی ہے اور اس پر تنقید کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو کہیں کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ نوبت جھگڑے تک کی پہنچ جاتی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ صرف اور صرف آداب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر اصرار کرنا اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کو طعن و تشنیع کرنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی شام کے اندر ہے وَلَهَا آدَابٌ تَرْكُهُ لَا يُوجِبُ إِسَاءَةً وَلَا إِتَابًا، یہ در مختار شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی دوسری جلد صفحہ 175، الموسوعۃ الفقہیہ اس کی پہلی جلد صفحہ 313 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تیسری صورتحال اس کی یہ ہے کہ نماز میں صفوں کو سیدھا کرنے اور درمیان کے خلا کو پر کرنے کا حکم واجب کے قریب کا درجہ رکھتا ہے۔ صفوں کو درست کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، اس کے خلا کو پر کرنا، یہ واجب کا درجہ رکھا ہے۔ اگر متفرق بیٹھے ہوئے لوگوں کو حی علی الفلاح سے پہلے کھڑے ہونے سے منع کیا جائے گا تو کوئی صورت نہیں ہے کہ تکبیر ختم ہونے سے پہلے صف درست ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ حی علی الفلاح کے بعد چند ہی جملے باقی رہتے ہیں۔ اب چند جملے باقی رہنے پر اتنی دیر میں جو ہے صف کا سیدھا ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے صفوں کی درستگی کی اہمیت کو ترجیح دیتے ہوئے حی علی الفلاح پر کھڑے ہونے کے ادب کو نظر انداز کرنا یہ زیادہ مناسب ہے، جس طریقے سے عام طور پر دیوبندیوں کی مساجد کے اندر ہوتا ہے، دیوبندی فرقے کی مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، دیوبندی حضرات کی مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ دیوبندی کیا، یہ اہل سنت والجماعت کی مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، یہ کہنا بہتر ہے۔ یہ دیوبندی یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلی کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ عام طور پر اہل سنت والجماعت کی جو مساجد ہے، اس مساجدوں کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ شروع ہی تکبیر میں مصلی حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہے صفوں کو سیدھا کرنا یہ درست ہو جائے۔ اس مسئلے کی نظیر فقہا نے اس کو لکھی ہے، اس مسئلے کی نظیر یہ ہے کہ فقہا نے اسی مستحب کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ امام مکبر کے قد قامت الصلاۃ کہتے ہی تکبیر شروع کر دے، لیکن خود فقہا نے اس ادب کو سرے سے نظر انداز کر دیا تاکہ نمازیوں اور مؤذن کی تکبیر اولا فوت نہ ہو۔ تو جب محض ایک فضیلت کے حصول کے لیے فقہا کے بیان کردہ ادب کو ترک کیا جا سکتا ہے تو صفوں کی درستگی کے لیے تو بدرجہ اولا حی علی الفلاح کے ادب کو نظر انداز کرنا یہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ در مختار کے اندر نقل کیا وَيَنبَغِي أَن يَأْمُرَهُمْ بِأَن يَتَرَاصَوْا وَيَسْدُلُ الْخَلَلِ، اس طریقے کی عبارت جو ہے در مختار کی دوسری صفحہ 310 فتاوی شامی میں آگے ہے وشروع الامام فی الصلاۃ مذ قیل قد قامت الصلاۃ ولو آخر حتی اتمها لا بأس به اجماعاً، یہ بھی در مختار کی عبارت ہے۔ آگے شامی میں ہے لأن فیہ محافظہ علی فضیلت المؤذن واعانۃ له علی الشروع مع الامام، اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی
جو زکریہ بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری صفحہ 177 پر نقل کیا گیا ہے۔ اس کی چوتھی کوتاہی جو ہمارے عوام کے اندر پائی جاتی ہے وہ چوتھی کوتاہی اس طریقے سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا شروع تکبیر سے کھڑا ہونا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ جب صحیح احادیث سے ثابت ہے لہذا اسے مطلقاً مکروہ قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یقوم اقیمت الصلاۃ فقمنا وعدلنا الصفوف قبل ان یخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 220 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب اس صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جب تکبیر کہی جاتی تھی، مکبر جب تکبیر کہتا تھا اللہ اکبر، اقامت جب کہتا تھا تو اسی وقت مصلی حضرات، نمازی حضرات کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جب یہ تکبیر کے وقت ہی کھڑا ہونا ثابت ہے تو اس کو مطلقاً مکروہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ پانچویں صورت اس کی ہے کہ بعض مساجد میں یہ دستور ہے کہ عین جماعت کے وقت امام صاحب حجرے سے نکل کر مصلی پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مصلی پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر مکبر تکبیر کہنا شروع کرتا ہے، اور اس کے حی علی الفلاح پر پہنچنے کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ حی علی الفلاح پر جب مؤذن پہنچتا ہے تو اس وقت جو ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ طریقہ فقہ و حدیث دونوں کے خلاف ہے، فقہا کے بھی خلاف ہے اور احادیث کی روح سے بھی یہ خلاف ہے۔ حدیث کے خلاف اس لیے ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں دکھلائی جا سکتی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارکہ سے نکل کر محراب میں آ کر تشریف فرما ہو گئے ہو اور پھر تکبیر شروع ہوئی ہو، بلکہ مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ کو آتے ہوئے دیکھتے فوراً ہی تکبیر شروع کر دیتے۔ جو ہی دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا پردہ کھلا اور آپ مسجد میں تشریف فرما ہو رہے ہیں، مسجد کی طرف آپ کا قدم مبارک بڑھ رہا ہے، تو حضرت بلال اسی طاق میں رہتے اور فوراً جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے، اور اسی وقت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو مقدس جماعت تھی نماز پڑھنے کے لیے آتی، وہ حضرات صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور فقہ کے خلاف اس لیے ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ امام اپنے کمرے سے مسجد میں عین نماز کے وقت آ رہا ہو تو حکم یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی لوگ کھڑے ہو جائے، جیسا کہ اوپر کی صورت نمبر 1 اور 2 میں بیان کر دیا میں نے، جو تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی اس کے 1 اور 2 میں دیکھ سکتے۔ ایسی صورت میں یہ حکم ہرگز نہیں کہ امام آ کر مصلی پر بیٹھ جائے اور پھر تکبیر کو شروع کرے، جس طریقے سے ہمارے بریلوی حضرات یہ کرتے ہیں کہ ان کے ائمہ پہلے آتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بیٹھ جانے کے بعد جب نمازیں کھڑی ہوتی ہے اور تکبیر مقتدی مؤذن تکبیر کہتا ہے اور حی علی الفلاح پر آتے ہیں تو اس وقت وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ حدیث کے خلاف اس لیے ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھتے تو فوراً تکبیر کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسجد میں آ کر کے مصلی پر بیٹھنے کا نہیں رہا، لہذا جب مسجد میں آ کر کے مصلی پر بیٹھنے کا نہیں رہا تو یہ مسئلہ حدیث کے بھی خلاف ہو گیا۔ چھٹی صورت یہ کہ بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ دینے کے بعد امام صاحب مصلی پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ دے دیا اور خطبہ دے دینے کے بعد امام صاحب مسجد کے مصلی پر آتے ہیں تو مصلی پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جو ہے تکبیر شروع ہوتی ہے، مؤذن پھر تکبیر کہتا ہے، اور جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔
خطیب کا یہ عمل قطعاً بے اصل ہے، حدیث اور فقہ کی روح سے یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل بات ہے۔ کوئی روایت اور کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا نہیں دکھلایا جا سکتا، یا اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی صحابی رسول بھی اس طریقے سے خطبہ جمعہ کے بعد مصلی پر بیٹھ گئے ہو، یہ نہیں ہے، کہیں بھی کسی ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے۔ اور حی علی الفلاح پر کھڑے ہوئے ہو، یہ نہ حدیث کے اندر ہے، نہ آثار صحابہ میں ہے، نہ آثار تابعین میں، کہیں نہیں ملتا ہے۔ تو یہ حدیث کے بھی خلاف ہو گیا یہ عمل۔ نیز اس سلسلے میں فقہا کے کسی جزیے سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس طریقے کا التزام شریعت کے اندر ہے، لہذا اس طریقے کا التزام بلا شبہ یہ دین کے اندر زیادتی شمار ہوگی، جس کی شریعت میں قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک ضروری نوٹ کے تحت ہم یہاں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اس مسئلے میں خربطہ کی ایک وجہ یہ ہے، یہ اس خرابی کی اور عوام الناس کی اور ائمہ کی اور مساجد کی اور ایک فرقے کی غلط فہمی یہاں سے بھی ہے کہ بعض مشائخ کی عبارتوں میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے۔ مثلا امام تحتاوی علی مراقی الفلاح میں لکھتے ہیں کہ ابتدائے اقامت سے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، چنانچہ تحتاوی علی مراقی الفلاح کے صفحہ 151 پر اس کو نقل کیا ہے، حالانکہ کسی امام سے صراحتاً یہ بات منقول نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اسی مسئلے میں در مختار کے حاشیے میں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ اس سے حی علی الفلاح سے تاخیر کرنے سے احتراز مقصود ہے، نہ کہ تقدیم سے، حتیٰ کہ اگر شروع اقامت سے کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ عبارت تحتاوی علی در المختار صفحہ 115 بحوالہ احسن الفتاوی، اس کی کیا نام ہے، تیسری جلد صفحہ 316 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ احسن الفتاوی کی تیسری جلد، میں نے غلط کہا، دوسری جلد کے اندر ہے، دوسری جلد صفحہ 316 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اب اس میں تو یہ کہا گیا کہ حتیٰ کہ اگر شروع اقامت سے کھڑا ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اب ایک ہی مصنف جب دو طرح کی باتیں لکھے تو ہر طرح کا الگ الگ محمل ہونا چاہیے کہ دونوں الگ الگ باتیں جبھی مصنف یہ لکھ رہے ہیں، تاکہ تعارض نہ رہے۔ اور وہ محمل یہ ہے کہ اگر امام اپنی جگہ سے نہ اٹھا ہو یا مسجد میں داخل نہ ہوا ہو تو شروع اقامت سے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ ایسی صورت میں بیٹھ کر امام کا انتظار کرنا چاہیے یہاں تک کہ امام مصلی پر آ جائے، اور جب امام کھڑا ہو چکا ہو یا مصلی پر پہنچ چکا ہو تو پھر شروع اقامت سے کھڑے ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فقہا کی مختلف عبارات پر غور کرنے سے یہی تطبیق موضوع معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ اب مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے اس سلسلے میں رسالہ ارشاد الانام بجواب ازالت الاوہام یہ احسن الفتاوی کے اندر موجود ہے، صفحہ 299 سے شروع ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اقامت کے وقت مقتدی کب کھڑے ہو، اس تفصیل کو جواہر الفقہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 پر دیکھے، وہاں جو اس مسئلے کی کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، وہاں آپ اس مسئلے کی تفصیل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس مسئلے کی تفصیل کتاب المسائل کے اندر بڑی تفصیل سے نقل کی گئی ہے، چنانچہ کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 350، 351، 352 اور 353 تک نقل کیا ہے۔ تقریباً 4 صفحے کے اندر اس مسئلے کو کافی تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے، آپ اس مسئلے کی تفصیل کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔